السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جانوروں کی خوراک میں کیلشیم کی اہمیت۔ دوستو، آج ہم جانوروں کی خوراک اور اس میں موجود اضافی سپلیمنٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ ڈیری فارمنگ میں نئے ہیں اور آپ جانوروں کی خوراک کو لے کر پریشان ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ڈیری گایوں کی خوراک عمومی طور پر زرعی اجناس پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں سبز چارہ جات، جوار، مکئی، جو، برسیم، لوسرن، سویابین اور خشک چارہ جات جن میں گندم کا بھوسا، چاولوں کا بھوسا جسے پرالی بھی کہتے ہیں، اور ہے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیری گایوں کی سب سے اہم اور بنیادی خوراک جو ہوتی ہے، ان میں کچھ وائٹامنس اور منرلز شامل ہوتے ہیں جنہیں ہم خوراک کے ساتھ اضافی طور پر شامل کرتے ہیں، کیونکہ ڈیری گایوں کی خوراک میں یہ چیزیں مناسب مقدار میں شامل کرنے سے ہی اس سے متوقع پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوستو، ڈیری گایوں کی خوراک پودوں سے ہی اوریجن تو رکھتی ہے، لیکن یہ جو نمکیات ہوتی ہیں یہ جانور اپنی خوراک میں بھی حاصل تو کر سکتا ہے، لیکن مناسب مقدار میں حاصل نہیں کر پاتا، تو اس لیے یہ نمکیات ہمیں اضافی طور پر خوراک میں شامل کرنے پڑتے ہیں۔ ان نمکیات میں جو سب سے اہم جزو ہے وہ کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم اور کچھ ملٹی وائٹامنز ہیں۔ یہ وہ اجزاء ہوتے ہیں جو جانور کے جسم میں اہم اور وائٹل رول پلے کرتے ہیں۔ ان نمکیات میں کیلشیم اور فاسفورس بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جانوروں کی ہڈیوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جانور کی جسمانی ضروریات کے پیش نظر خون میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ڈیری گایوں کو ان نمکیات کی پوری مقدار اضافی طور پر نہ دی جائے تو جانور اپنی ہڈیوں سے کیلشیم اور فاسفورس نکال کر اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور جانور کے خون میں کیلشیم کا لیول کم ہو جاتا ہے اور جانور شوق میں چلا جاتا ہے، جسے ہائپوکیلسیمیا کہتے ہیں، اور آخر کار جانور بیٹھ جاتا ہے، جسے سوتک کا بخار یا ملک فیور بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ کنڈیشن زیادہ سویئر ہو جائے، یعنی زیادہ شدت اختیار کر جائے اور زیادہ دیر تک جاری رہے تو جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جانور میں اور بھی بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ جانور کا قوت مدافعت کا نظام کمزور ہو جاتا ہے اور اس میں بہت سارے سیکنڈری بیکٹیریل اور وائرل انفیکشنز کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی جانوروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جانور ہیٹ میں نہیں آتے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ان میں پراپر ہیٹ سائنز ظاہر نہیں ہوتے اور اکثر جانور حمل نہیں ٹھہراتے، یعنی حمل گرا دیتے ہیں، اور اس طرح جانور کو کئی طرح کے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک نئے اور پرانے ڈیری فارمرز کے لیے معاشی اور مالی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ کیلشیم ہی ایک واحد جزو ہے جو ایک جانور اپنی روزانہ کی خوراک میں دودھ کے ذریعے نکال رہا ہوتا ہے اور اسے ہمیں اضافی طور پر شامل کرنا پڑتا ہے۔ ایک ڈیری گائے کو تقریباً روزانہ 100 گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ لیکٹیشن پیریڈ میں ہے،
اور یہ خوراک ہم سپلیمنٹل طور پر DCP کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ لائم، جسے ہم عام الفاظ میں چونا کہتے ہیں، اس صورت میں بھی جانور کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لیگیومز یعنی پھلی والی خوراکیں بھی جانور کی خوراک میں شامل کر کے اس کی کیلشیم کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے سادہ اور آسان حل وہ یہ ہے کہ مرغی کے جو انڈے ہوتے ہیں ان کا جو خول ہوتا ہے، جنہیں ہم ایگ شیل کہتے ہیں، انہیں کوٹ کر بھی پانی میں شامل کر کے جانور کو دے سکتے ہیں، جو کہ اس کی کیلشیم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں جو اویلیبل سالٹس ہیں، جن میں LS منرل، وائٹ گولڈ، وائٹو گولڈ، ڈاکٹر گولڈ اور DCP وغیرہ خوراک میں شامل کر کے دیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔